کی وجہ سے مدینے والوں کی تراویح 40 رکعت کی ہو جایا کرتی تھی۔ 4 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت، 4 رکعت کے بعد پھر 4 رکعت، اس طرح پڑھنے کا معمول مدینے والے کا رہا ہے، جس کی وجہ سے مدینے والے 20 رکعت تراویح اور 20 رکعت مزید نفل پڑھ لیا کرتے تھے، اور مکے والے طواف کر لیا کرتے تھے۔ موقع ملا اس موقع کو غنیمت سمجھو اور طواف کر لو، اور ہم 4 رکعت کے بعد ترویحا تھوڑی دیر استراحت کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، لیٹنے والے لیٹ سکتے ہیں، بیٹھنے والے بیٹھ سکتے ہیں، اور دیگر مصروفیت والے مصروفیت میں لگ سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت میں 4 رکعت کے بعد ہمیں موقع ملے دین کی بات سننے اور سنانے کا، تو ایسے موقع پر ہم اس کو غنیمت سمجھ کر کچھ دین سیکھنے کا نظام بنائے ہیں، تاکہ ہمارے اندر کچھ علم میں اضافہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے وحدانیت کی دعوت دی، اس وقت یہ بھی کہا اسجدوا للرحمن، رحمان کی طرف سجدہ کرو، رحمان کے لیے سجدہ کرو۔ تو لوگوں نے افواہ اڑا دیا، اب تک ایک ہنگامہ انہوں نے کیا، وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکیلا تنے تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لیکن ان کی یہ بات سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، ان کا اللہ ایک نہیں دو ہے، ان کا اللہ ایک نہیں دو ہے، یعنی ان کے اللہ کو اللہ بھی ہے اور ان کے ساتھ رحمان بھی ہے۔ پتہ چلا یہ 2 ہو گئے، اور پتہ نہیں اور کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالی کا نام جو رحمان ہے، اس رحمان کو انہوں نے دوسری ایک ذات قرار دے کر انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اللہ کہتے تھے اور آج کل رحمان بھی کہنے لگے، مر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ رحمان کس کا نام ہے؟ رحمان کون سی شخصیت ہے؟ بتاؤ۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے، اللہ نے خود اپنی ذات کا تعارف کرایا، رحمان کون ہے سنو۔ رحمان کون ہے سننا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، اور ایک آیت میں ان کے اشکال کو دور کر دیا یہ کہتے ہوئے، آپ اللہ پکارو، عوید اللہ عوید الرحمن، اللہ پکارو یا رحمان پکارو، جو بھی پکارو یہ بات سمجھ جاؤ، اللہ جل جلالہ امن والہ کے لیے اسماء الحسنی ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے 99 نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جس نام سے چاہے آپ اللہ کو پکارو، ایک ہی ذات ہے۔ جیسے ہم ایک بچے کو 2 نام رکھ دیتے ہیں، امی نے لڈو بلایا، ابا نے جلیبی بلایا، لڈو بھی وہی ہے، جلیبی بھی وہی ہے، 2 بچے تھوڑی پیدا ہوئے، بچہ ایک ہی ہے۔ ابو پیار سے کچھ بلاتے ہیں، امی پیار سے کچھ بلاتے ہیں،
تو پیار سے بلانے کی وجہ سے دو شخصیت نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کی ذات کی صفاتی نام بہت سارے ہیں، ان ناموں میں ایک نام الرحمن، جس کو ہم بسملہ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے فرمایا رحمان کی رحمت خاص ہوتی ہے، رحیم کی رحمت عام ہوتی ہے، اور اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ خصوصی رحمتیں بھی فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اور عمومی رحمتیں بھی فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، لوگوں سنو میں کون ہوں؟ کہا علم القرآن، میری صفت ہے قرآن سکھانا۔ پتہ چلا قرآن سکھانا اللہ کی صفت ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا، سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، قرآن سیکھو قرآن سکھاؤ۔ جو لوگ ماشاءاللہ قرآن سیکھے ہوئے ہیں وہ قرآن سکھائیں، جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے، امت مسلمہ میں جب جائزہ لیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی بتاؤ کتنے فیصد لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہندوستان کی اگر آپ تعداد اٹھا کر دیکھیں 100 مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ 5% مسلمان قرآن پڑھنا جانتے ہیں، 5 مسلمان جانتے ہیں قرآن پڑھنا 100 میں، اور 10 پڑھیں گے آڑے ٹیڑے پڑھیں گے۔ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ من لم یجود القرآن فہو آثم، یہ کہا گیا جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور یہاں تجوید نہیں، خالہ جان قرآن پڑھا رہے ہیں چند بچوں کو بٹھا کر، خالہ جان کیسے خالہ جان کے پاس پڑھے کی ویسے خالہ جان پڑھاتے ہیں۔ اب خالہ جان کس کے پاس پڑھے؟ خلی جان کے پاس پڑھے۔ خالہ اور خلی کے پاس پڑھے سے بچے خالی ہی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تجوید سے خالی، غنہ سے خالی، اخفا سے خالی، مخارج سے خالی۔ ان کے پاس نہ شین اور سین کا کوئی فرق رہتا ہے، نہ سواد اور سین کا کوئی فرق رہتا ہے، ان کے پاس تا اور تا کا کوئی فرق رہتا ہے، ان کے پاس سا اور سین کا کوئی فرق نہیں رہتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ ارے ایسی قرات تھوڑی ہوتی ہے، ایسی قرات کرنے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا کسی کو، حضرت کو پارا چڑھ گیا، غصہ آ گیا، ارے وہ قرآن کیسا پڑھ رہا ہے؟ غصہ آیا، انہوں نے اپنا رومال نکالا، اس کے کھندے پر ڈالا، پھندا بنایا، گھسیٹتے ہوئے سرکار کی خدمت میں لے آئے۔ کہا حضرت نے جب دیکھا اتنا زور سے انہوں نے پھندا بنایا تھا کہ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، حلق دب رہا تھا، آپ نے فرمایا بھئی پہلے اسے چھوڑو، چھوڑ کر بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ فرمایا حضور آپ نے جیسا قرآن ہمیں سکھایا اس کے خلاف یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی پڑھ، کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے پڑھ کر بتایا۔ آپ نے فرمایا ہاکذا انزلت، قرآن ایسے ہی نازل ہوا۔ کہا حضور آپ نے تو ہمیں الگ سکھایا تھا، کہا تم پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، فرمایا حضور نے ہاکذا انزلت، کہا ہاں بھئی عمر ایسے ہی نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، کہنے لگے حضور آپ اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، مجھے بھی تصدیق کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے بتا دیجئے۔ فرمایا انزل القرآن علی 7 حروف، قرآن 7 لہجے میں نازل ہوا ہے۔ لہجہ عربوں کا الگ الگ ہے۔ آپ کا جو لہجہ ہے قریش کا لہجہ ہے، اس کا جو لہجہ ہے وہ بنو تی کا لہجہ ہے۔ ارے اس نے جو لہجے میں پڑھا قرآن ایسے ہی نازل ہوا اس کے لہجے میں، آپ نے جو لہجے میں پڑھا قریش کے لہجے میں وہ ایسے ہی نازل ہوا آپ کے لہجے میں۔ گویا قرآن پاک کا لہجہ 7 لہجے اور اس میں بعض 12 لہجے، 12 جس کو کہا جاتا ہے
اس طریقے سے لہجے الگ الگ ہوتے ہیں بعض حروفوں میں. بعض حروف کا لہجہ سب کا صحیح ہوتا ہے، یکساں ہوتا ہے، بعض حروفوں میں ادائیگی میں فرق ہوتا ہے. تو قرآن کو اللہ نے عربوں کے جتنے لہجے ہیں ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے نازل کیا ہے. الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو قرآن سیکھنا چاہیے. قرآن سیکھنے کے لیے کیا کرنا؟ مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑو. خود بیٹھ کر قرآن مت سیکھ لینا. جو بہنیں تجوید سے قرآن پڑھنا جانتی ہیں ان کے پاس آ کر سیکھو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک بہن کے جنازے میں ہم حاضر ہوئے تو وہ حاضری پر پتا چلا بھئی اتنی زیادہ بھیڑ ہے مردوں کے لیے جگہ نہیں. پوچھنے پہ پتا چلا ہماری یہ خالہ نے، ہماری یہ بہن نے تجوید کے ساتھ 1500 عورتوں کو قرآن پڑھایا ہے. اور یہاں ہمارے جناب مولانا آصف علی صاحب مجدد اللہ العالی کے ساسو ماں گئی. ساسو ماں وہ اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو، 4000 5000 6000 لوگوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا. ان کی بیٹی یعنی حضرت کی اہلیہ محترمہ وہ بھی قرآن بہت پڑھایا کرتی تھی. استانی ماں سے ہی وہ مشہور تھی، آپا سے مشہور تھی، بہت قرآن پڑھاتی تھی. جس وقت ان کا انتقال ہوا پھر ان کا گھر خالی کیا گیا. ان کو جو نذرانہ ملا کرتا تھا ماہانہ، اس نذرانے کو وہ استعمال کیے بغیر اس ربر بینڈ باندھ کے وہ اٹالے میں ڈال دیا کرتی تھی. جس وقت گھر خالی کیا گیا کئی ہزاروں روپے اٹالے سے نکلے ہیں، اٹالے سے نکلے ہیں. تو ان کے ایصال ثواب میں جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے قیامت تک، پھر ان کے پاس جتنے پڑھیں گے یہ سب کے سب ثواب انہیں کو ملے گا. آج مکاتب کیوں کھلے؟ توجہ سے سمجھے. مکاتب اس لیے کھلے، ماں باپ یل بوڑ ہو گئے. ہم لوگ تو مکتب کو گئے نہیں، ہم تو اپنے والدین سے قرآن پڑھے ہیں، والدہ سے قرآن پڑھے ہیں. جو یل بوڑ ماں اور یل بوڑ باپ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ بے بچوں کو مکتب بھیجنا لازم ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. جب پڑھے ہوئے نہیں رہیں گے بچوں کیسے پڑھائیں گے، بچوں کیسے سکھائیں گے؟ تو مکاتب وہ تو اب کھلے ہیں. کیوں؟ ان پڑھ ماں باپ پیدا ہونے کے بعد سے، جب سے ماں باپ ان پڑھ ہو گئے تب سے مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ تو مکاتب کی ضرورت نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو والدین پڑھا لیتے تھے، مکاتب کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آج مکتب کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مائیں خود قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے، مائیں خود قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے مکاتب کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خالی بچوں کو بھیج کر اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی مت سمجھو. تم بھی جا کر داخلہ لو. بچوں کا ٹائم الگ، آپ کا ٹائم الگ. جیسے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام ہے. 3rd کلاس میں مستقل مدرسہ موجود ہے بچیوں کے لیے. جو بچیاں حفظ کرنا چاہتی ہیں وہ 3rd کلاس میں ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں حفظ کر رہی ہیں، جائیں وہاں حفظ کریں. وہاں حافظ صاحبہ موجود ہیں، معلمہ ہیں، حافظہ ہیں، اور بہنیں قرآن پڑھاتی ہیں چھوٹے بچوں کو، بڑی عورتوں کو. اور وہاں باقاعدہ نظام بنا ہوا ہے. جو بچی حفظ کرنا چاہتی ہے صبح و شام، جیسے مثال کے طور پر ناظرہ پاک ہماری بچی ختم کر لی، ناظرہ پاک ختم کرنے کے بعد گھر کے اندر ماشاءاللہ کیا جشن کیا جشن کیا جشن، گویا کہ ہماری بچی علامہ ہو گئی ہے. پڑھ کو اسے ناظرہ، وہ بھی کیل کیل کو. وہ ناظرہ پڑھ کر فارغ ہونے پر پورا خاندان خوش. کیا؟ ہمارے خاندان میں پہلی بار بچے قرآن ختم کری. پورے ایلبوڑانچ، کیا ایلبوڑا کا خاندان میں نانی بھی پڑھے نہیں، امی بھی پڑھے نہیں، خالہ بھی پڑھے نہیں، پھپھی بھی پڑھے نہیں، سب ایلبوڑا. یہ کون سا خاندان ہے بھائی؟ ارے اس خاندان کی نحوست کو دور کرنا ہے، جا کر پڑھو. قرآن بچوں کے لیے نازل نہیں ہوا، ہمارے لیے بھی نازل ہوا. اللہ کل پوچھا میرا کلام نازل ہوا تھا، کیا کیے تم لوگ؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کا کلام شکایت کرے گا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ لوگ مجھے چھوڑ کر زندگی گزارے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو تو آپ کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری. قرآن پڑھو بھائی، قرآن پڑھو.
सीखो, जाओ थर्ड क्लास जाओ, बहुत दूर है। क्या दूर है, क्या दूर है? ड्रेसा खरीदने यहां से शिवाजीनगर जाती 1 से 6 बार, एक बार ले लो आना सो, पसंद आने के फिर बदलना सो, फिर ले लो आना फिर बदलना, 20 बार सफर करती तुम्हें। शिवाजीनगर जाती, यहां जाती, वहां जाती है दुकानों को। अब देखो तरावी खत्म होने के बाद पोटला लग निकल जाती पूरे, मिले सो बस मौका। ड्रेस लेने का को उसकी तारीफ शबे कदर की तारीफ करे सका करती। रात को बैठे तो फजर तक उठ को देखे क्या कर रही, वो ड्रेस की तारीफ, वो ड्रेस की तारीफ, वो ड्रेस का नोक देख मैं कितना अच्छा है, वो ड्रेस के चमकियां देख मैं कितना अच्छा है। वो ड्रेस बनाने वाला भी उतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों को क्या फिरासत थी, क्या माशाल्लाह इल्हामात, क्या आपके ऊपर मुकाशफात, क्या तहकीकात, क्या नजरियात। खोले सो खोले, जो पसंद आ गई औरतों की आदत, जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी तारीफ इतना करते हैं कि उनको फरिश्ता बना देती, जिनसे नफरत करती उसे शैतान बना डालती। जो कपड़ा उनको पसंद वो कपड़ा जन्नत का लिबास, जो कपड़ा पसंद नहीं उन्हें भिखारियों का लिबास, फकीरों का लिबास, वो लिबास वो कचरे में फेंकने के लायक लिबास है। ये मिजाज अपना हमारा बना हुआ है भाई। वो ये सब जाइल, ये सब जाए होने वाली चीजें हैं, ये अलग चीज है। मैं ये नहीं कहता भाई हम फितरत को नहीं बदल सकते। आप हजरात कुरान से भी ताल्लुक रखो, कुरान से ताल्लुक रखो। कम अज कम सुबह उठे यासीन पढ़े, शाम को वाकया पढ़े, रोजाना एक पारा नहीं, आधा पारा, आधा नहीं, पौ पारा पढ़ो भाई, पौ पारा पढ़ो। साल में 2 मरतबा कुरान पाक खत्म करना कुरान पाक का हक है। 9 मुस्लिम बेचारे जाने आलम साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, हमेशा मैं कहा करता हूं कुरान पाक हिज्जे कर को पढ़ते थे उन्होंने, वैसा पढ़ कर कभी कुरान खत्म करे। रमजानुल मुबारक में कुरान पाक 2 कुरान खत्म करते थे हिज्जे कर के। थोड़ी सी रवानगी थी बस उसकी। 2 जानों कुरान के सामने बैठते थे। उनके पास उनसे जब पूछा जाता अरे कुरान के सामने 2 जानों कि अल्लाह का कलाम, अदब से बैठना, उस बेचारे का नतीजा क्या हुआ? पूरा खानदान अजीब और गरीब ज़हनियत का खानदान। उन्होंने वसीयत की मेरे जनाजे में, मेरी जनाजे की नमाज मेरे सिलसिले में कहा कि मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। हालांकि मुझे नहीं मालूम था, उनकी वसीयत से मुझे वाकफियत नहीं थी। इत्तेफाक से मैं आया, उनके खानदान का एक इंसान आगे बढ़कर नमाज पढ़ाने के लिए तैयार था। मुझे किसी ने कहा मुफ्ती साहब आप पढ़ाइए नमाज। मैं आते ही ऐसा निजाम अल्लाह ने बनाया, मैंने जहां वो जनाब खड़े हुए थे मैंने कहा भाई पहली सफ यहां से बनाओ। जहां इमाम साहब खड़े थे वहां पहली सफ बना दिया मैंने। वो पता नहीं अल्लाह ताला मुझे कैसे हिम्मत दिया, मैं आया खड़ा पहली सफ, वो बिल्कुल उफ नहीं कहा, वो यूं समझा मैं मस्जिद का इमाम हूं। मैं आया, नमाज अदा हो गई। अब देखे तदफीन के लिए जब गए तो जो लोगों को वो पसंद नहीं करते थे खबर में उतरना, बाकायदा लिखकर थे ये लोग खबर में, ये लोग मुझे खबर में नहीं उतारेंगे, मुझे खबर में ये लोग उतारेंगे जिनके बारे में उन्होंने वसीयत की थी। जो लोग नापसंदीदा थे वो उतर गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वहां पर अचानक एक, उसे क्या कहते हैं, शहद का छत्ता, किसी ने पत्थर फेंका, शहद के छत्ते से मक्खियां निकली। और वो लोग तो टोपी पहनने वाले नहीं थे, बगैर टोपी के लोग थे, सबके बालों में जाकर घुस गए। जो लोग कब्र में उतरे थे उनकी लाश को लेकर उनके सरों में ऐसा जाकर बस गए मक्खियां, सब के सब निकलकर भागने लगे। और हम लोग बैठ गए, अपना जुब्बा अपने सर पर ओढ़कर बैठ गए, टोपी तो हमारे सर पर थी। 20 मिनट के बाद जिस वक्त हम जरा देखे कि मक्खियां हट गई हैं, छट गई हैं, देखे तो सिर्फ जिन लोगों को वो चाहते थे कि उनके कब्र में उतर कर तदफीन करना, सिर्फ वही लोग मौजूद थे, बकिया सब भाग गए।
دوسرے دن پیپر میں آیا نیل سندر کے قبرستان میں قیامت کا منظر. جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک اللہ کا بندہ وصیت کر کے مرا تو اللہ اس کی کتنی لاج رکھتا ہے. وجہ کیا؟ قرآن پاک کا ادب، لوگوں کا ادب، مسجد کا ادب، اللہ کے کلام کا ادب. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مدرسہ مرکز تعلیم و تربیہ، اس مدرسے کے اندر باقاعدہ آنے جانے کا نظام، اور اس کے نظام میں مستورات، بچیاں آئیں حفظ کریں، صبح و شام کا نظام بنائیں. اور جو بچیاں ماشاءاللہ اس وقت قرآن پاک ختم کر چکی ہیں وہ سب نیت کریں انشاءاللہ. مستورات بھی جو قرآن ایک بار پڑھ چکے ہیں دوبارہ جا کر اپنا قرآن درست کرو، جائیں پڑھیں. اور اسی طریقے سے الحمدللہ ناگنہلی میں باقاعدہ قیام تعام کا مدرسہ مرکز تعلیم و تربیہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کے ماشاءاللہ بہت سارے عزائم ہم نے کیے، اور اس عزائم میں سب سے پہلا عزم تو یہ ہے کہ بچوں کے شعبے ناظرہ اور شعبے حفظ، اس کا منظم نظام مختصر وقت میں، یعنی 6 مہینے میں بچہ ناظرہ کلام پاک ختم کر لے، یعنی نورانی قاعدہ ختم کر لے، 6 مہینے میں ناظرہ کلام پاک ختم کر لے، یعنی 1 سال میں قرآن پاک کا ناظرہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ناظرے میں بچہ بیٹھا اور سال گزر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ گیا، نورانی قاعدہ 6 سال، ناظرہ کلام 6 سال، ایسا نہیں. بیٹھے 6 مہینے میں نورانی قاعدہ ختم، 6 مہینے میں قرآن پاک اتنی روانی سے وہ پڑھنا شروع کر دے کہ وہ اپنے طرف سے قرآن پاک پڑھتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے. اس طرح کا نظام انشاءاللہ بنایا جائے گا. اسی طرح حفظ کا نظام مضبوط بنایا جائے گا. جس طرح کے عام طور پر غفلت ہوتی ہے، اس غفلت سے ہٹ کر ذرا پابندی سے بچوں کی طرف، صحت کا بھی ان کی تربیت کا بھی، اسی لیے ہم نے تعلیم اور تربیہ دونوں نام جوڑا ہے اس کا. اور تیسری چیز، جو خواتین 40 دن اور جو مرد حضرات 40 دن تربیتی کورس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی نظام بنائیں گے، ان کے بھی نظام بنائیں گے. شرط کیا؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی اللہ کے راستے میں 4 مہینے جا رہے ہیں، ان کے خواتین 40 دن کے لیے حاضر ہو گئے، اپنے گھر میں بیکار موبائل میں گزارنے کے بجائے آ کر 40 دن تربیت کے لیے چھوڑ دیے. 40 دن وہاں پر آپ اپنا وقت گزارو، کلمے سے لے کر اپنا قرآن پاک ایک دور ختم کرو، اور آپ ضروری مسائل زندگی کے وہ سیکھو. اور اس کے ساتھ شعب امامت کا بھی ارادہ ہے. شعب امامت جہاں پورے علاقے کے قریوں میں امامت کا ایسا برا حال ہے، چند گھر ہیں، 15 گھر 20 گھر، وہ امام کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں سے تشکیل فرما کر لوگوں کو لانا ہے. اتنا اسے 1 سال میں سکھانا کہ وہ نماز پڑھانے والا، خطبہ دینے والا، نکاح پڑھانے والا، اور قبرستان کے تمام احکامات کو سنت کے مطابق پورا کرنے والا، میت کے غسل دینے والا، یعنی جو شرعی اعتبار سے ضروری مسائل ہیں ایک امام کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ باتیں انشاءاللہ سکھائی جائیں گی. 1 سال میں وہ فارغ ہو جائے گا امام بن کر. اور اسی طریقے سے آگے جو ہم نے سوچا ہے وہ کیا، وہ حفاظ، وہ کالج کے بچے جو مختصر مولوی کورس پڑھنا چاہتے ہیں، آف لائن یا آن لائن. آف لائن 2.5 گھنٹہ، صرف 2.5 گھنٹہ وہ فارغ کریں گے، صرف اپنے ڈیوٹیوں کے ساتھ، اپنے نوکریوں کے ساتھ، اپنے ملازمت کے ساتھ. ان کو معین العلماء کہا جائے گا. معین العلماء، علماء کے معین بنیں گے، علماء کے مددگار بنیں گے. وہ کورس بھی انشاءاللہ شروع کرنے کا ہم نے پلان کیا ہے، نظام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام پلان پر، ان تمام جو کچھ بھی تجویزات ہیں، اس سب پر اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ حضرات تعاون کرنا ضروری ہے. آپ کا تعاون مسلسل، جیسے کہ میں نے کہا ایک ادارہ چلتا ہے، ادارہ اکیلا نہیں چلتا. ادارہ یہ قوم کی امانت ہے. ادارے کیا ہیں؟ یہ قوم کی امانت ہے. قوم، ملت
جس ادارے کو چلائے وہ ادارہ پروان چڑھتا چلا جائے گا. اس کے لیے آپ حضرت خود، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ آ کر پیسوں کا چندہ نہیں، چندہ بھی دینا بندہ بھی دینا، چندہ بھی دینا بندہ بھی دینا. خالی چندہ کو تو بندہ کون دینا؟ سو فرشتہ کو پڑھتی کیا؟ ارے مدرسے فرشتے پڑھتی. اسی لیے میں یوں کہا بھئی بیٹی کو نہیں بنا سکے پوتری کو بناؤ، بیٹے کو نہیں بنا سکے پوترے کو بناؤ. اور ایک بات میں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیشہ ایک حدیث، جو حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. وہ حافظ قرآن 10 لوگوں کو لے جائے گا جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکا ہے. جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے پاس جائے گا، سفارش کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ وہ حافظ قرآن، عامل قرآن ہو، خادم قرآن ہو، وہ تمام قرآن کی عظمت، وقار، قدردانی اور اس کے تمام احکام کا لحاظ رکھتا ہو. ہمارے بچہ حافظ ہے لیکن حافظ صاحب چڈی پہن لگا رہی. یہ کون سا حافظ صاحب ہے؟ چڈی حافظ صاحب. حافظ صاحب ہی نمازہ نہیں پڑھتے، حافظ صاحب ہی روزہ نہیں رکھتے، حافظ صاحب ہی حلال حرام کی تمیز. حافظ صاحب کیا ہونا؟ حافظ صاحب انہوں حافظ صاحب، حافظ صاحب نہیں، حاف. وہ حاف کیا ہے؟ چہرہ صاف. چہرہ صاف ہو گیا تو انہیں حاف ہو جاتا، قصہ ختم. حاف ہو گیا، سب برکتیں آف ہو گئی. اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ حافظ ہو تو حافظ بولنے کا لائق بھی ہو، وہ حافظ. اب دیکھیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب خاندان میں ایک حافظ جب 10 کا ذمہ دار ہو سکتا ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے خاندان میں 50 لوگ ہیں تو کم از کم 5 حافظ تو ہونا نہیں ہونا. 100 لوگ ہیں تو 10 حافظ تو ہونا کہ نہیں ہونا. ہمارے پورے خاندان میں کتنے بھی حافظہ ہیں؟ نہیں، ہمارے ددیال میں بھی کون بھی نہیں، ننیال میں بھی کون بھی نہیں. حضرت تھانوی نے فرمایا وہ خاندان جس میں سلسلے نبوت کی کوئی کڑی نہ ہو، لڑی نہ ہو، وہ خاندان منحوس خاندان ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے خاندان کی نحوست کو دور کرنا تو ہم نیت کریں اپنے اولاد کو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم حافظ بنائیں گے. بھئی نہیں ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں تو کم از کم جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری لیں گے. چلو بھئی ہم فیس تو کم از کم بنتے ہیں، بچے کی فیس کتنی، جو فیس مدرسے میں 3500 بتایا جاتا ہے، ناظرہ کلام پاک کے لیے 3000 بتایا جاتا ہے، تو ہم چلو بھئی کم از کم ناظرہ کلام پاک سے ہم ماہانہ 3000 روپے دیں گے، ہماری طرف سے ایک بچے کو حافظ بناؤ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے گا تو آپ کے دسترخوان میں، جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا، گویا مہمان رسول بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے روزانہ، ناشتے میں، دوپہر، شام. کیوں؟ آپ نے کتنا دیا؟ روزانہ اس کے لیے 100 روپے دیے، ماہانہ 3000، دورے قرآن کے بچے کے لیے 3500 روپے دیے. تو وہ بچہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، گویا وہ ہے وہاں، لیکن آپ کو برکات یہاں نصیب ہوں گی اور اس کے حفظ کا پورا ثواب. خالی اتنا ہی نہیں، وہ حافظ بننے کے بعد جتنے لوگوں کو حافظ بنائے گا، جو بھی فیض اس کا عام اور تام ہوگا، سب کا ثواب آپ ہی کو ملے گا. اس لیے آپ حضرات اس کا بھی ارادہ فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں سریے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 لاکھ کو لیس کو 2 بیڈ روم کا گھر لے کر ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ بھئی وہ اصل 2 بیڈ روم کا گھر عام طور پر مارکیٹ میں کتنا کرایہ والا ہے. اب اس کرائے کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو اس کا ایڈوانس 10 مہینے کا کتنا ہوتا ہے، اتنا مائنس کرو، بقیہ پیسوں کی زکوٰۃ دو. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جو پیسہ لیس کا آپ نے اسے دیا وہ پیسہ رکھا ہوا ہے امانت کے طور پر یا نہیں. اگر رکھا ہوا ہے
تو آپ کو زکات دینا ہوگا. اگر اس نے اس پیسے کو خرچ کر دیا یا قرض دے دیا یا تجارت میں لگا دیا تو آپ اس کے زکات ادا کرنے کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ پیسہ ہی نہیں ہے تو زکات کہاں سے ہوگا. لیکن لیز کے گھر کے سلسلے میں آپ سن لیں، لیز کا گھر ناجائز ہے. لیز کے گھر سے سب سے پہلے چھٹکارا لینا چاہیے. لیز گویا ایک اعتبار سے سود ہے. ہاں اگر کوئی بندہ رہن کے طور پر رکھ رہا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں رہن کوئی جانتا ہی نہیں، رہن کوئی سوچتا ہی نہیں، رہن کسی کے دماغ میں آتا ہی نہیں. رہن ایک اعتبار سے ہم لوگ تعویل کر کے زبردستی حلال کرتے ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے لیز کے لیے جو مکان لیا جاتا ہے وہ مکان دینے والا وہ اپنا قرض چھڑانے کے لیے، اپنا قرض ادا کرنے کے لیے زیادہ پیسوں پر گھر دیتا ہے، وہ لے کر ادا کر دیا. اب ماہانہ آپ 12,000 روپے جو فری میں گھر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سود ہوگا، یہ 5 لاکھ کا سود ہوگا، اور سود حرام ہے. جس طرح بینک میں پیسہ رکھ کر لوگ سود کا پیسہ کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ وہ مالک کے مکان کو پیسہ دے کر سود کی جگہ پر مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ناجائز ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.